ناظرین کرام، سردار داؤد خان دنیا کا کم ترین جنرل تھا۔ 1946 میں اسے یونیفارم کے ساتھ وزیر دفاع بنایا گیا۔ وہ پیرس، برن اور برسلز کے لیے سفیر بھی بنایا گیا، اور اسی دوران افغانستان کے بادشاہ محمد ظاہر شاہ نے اسے اپنی ہمشیرہ شہزادی زینب کا رشتہ بھی دے دیا۔ وہ 1952 میں شاہ کے ذاتی ایلچی کی حیثیت سے سوویت یونین کے صدر مارشل سٹالن کی تدفین کے لیے ماسکو گیا، اور یہاں سے اس کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ ناظرین کرام، اب وہ روسی حکمرانوں اور KGB کا منظور نظر بن چکا تھا۔ ستمبر 1953 کو شاہ نے اسے افغانستان کا وزیر اعظم بنا دیا۔ وہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں یونیفارم میں پہلا وزیر اعظم تھا۔ وہ وزیر اعظم بھی تھا، وزیر دفاع بھی، اور آرمی چیف بھی۔ اس نے وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہی اپنے بھائی سردار محمد عظیم کو افغانستان کا وزیر خارجہ بنا دیا، اور آہستہ آہستہ پورے ملک کے اختیارات اپنے قبضے میں لے لیے۔ وہ سوویت یونین کا فکری حلیف تھا، چنانچہ اس نے روس کے کہنے پر پاکستان میں پشتونستان کی تحریک شروع کروا دی۔ ناظرین کرام، بادشاہ ظاہر شاہ سردار داؤد کے عزائم کو جان چکا تھا، چنانچہ اس نے 3 مارچ 1963 کو اس سے استعفیٰ لے لیا۔ اس کے بعد سردار داؤد نے شاہ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ جب شاہ کو اس کی سازشوں کی اطلاع ملی تو اس نے 1 اکتوبر 1964 کو افغانستان کا آئین بدل دیا، جس کی روح سے اب افغانستان کے شاہی خاندان کا کوئی بھی رکن سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا تھا۔ شاہ نے سردار داؤد کا راستہ روکنے کا بندوبست تو کر لیا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ دنیا کا مضبوط سے مضبوط ترین آئین بھی فوج کا راستہ نہیں روک سکتا۔ 17 جولائی 1973 کو ظاہر شاہ علاج کے سلسلے میں اٹلی گیا، اور پیچھے سے سردار داؤد خان نے شاہ کا تختہ الٹ دیا اور 1964 کا آئین منسوخ کر دیا۔ اب ملک میں مارشل لا لگ چکا تھا۔ اس نے افغانستان کو جمہوریہ افغانستان کا نام دیا، اور بیک وقت افغانستان کا صدر، وزیر اعظم اور سینٹرل کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس نے 28 جولائی کو پارلیمنٹ بھی توڑ دی اور ملک کا مطلق العنان حکمران بن گیا۔ وہ ایک روشن خیال اور اعتدال پسند شخص تھا۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی ملک میں پردے اور داڑھی پر پابندی لگا دی۔ اس نے زنانہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سگریٹ لازمی قرار دی، مسجدوں پر تالے لگوا دیے، اور ملک کے 8 بڑے شہروں میں شراب خانے اور ڈسکو کلب بنوائے۔ سردار داؤد خان کے دور میں کابل دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے عیاشی کا اڈا بن گیا۔ اس دور میں یورپ کابل سے شروع ہوتا تھا۔ کابل کے بعد تہران عیاشی کا دوسرا اڈا تھا، استنبول تیسرا، اور اس کے بعد پورا مشرقی یورپ عیاشیوں پر کھلتا تھا۔ سردار داؤد نے پورے ملک میں سینکڑوں کی تعداد میں عقوبت خانے بھی بنا رکھے تھے۔ خفیہ اداروں کے اہلکار اس کے مخالفین کو دن دہاڑے اٹھا لے جاتے، اور اس کے بعد کسی کو ان کا نام اور پتہ تک معلوم نہ ہوتا تھا۔ سردار داؤد کے زمانے میں 30,000 کے قریب لوگ مسنگ پیپلز کہلائے، اور ان لوگوں کے لواحقین کو بعد ازاں ان کی قبروں کا نشان تک نہ ملا۔ سردار داؤد نے روس کے ساتھ ساتھ مغرب کے ساتھ بھی تعلقات استوار کیے۔ 23 فروری 1977 کو اس نے ملک کو نیا آئین دیا، ملک میں صدارتی طرز حکومت اور یک جماعتی نظام قائم کر دیا، اور یہ وہ وقت تھا جب اس کا اعتماد آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے 1977 کو نئی کابینہ بنائی، اور اس کابینہ کے سارے عہدے اپنے خاندان اور دوستوں میں تقسیم کر دیے۔ وہ ایک ظالم انسان تھا، لہٰذا اس نے اپنی عادت کے مطابق اپنے مخالفین کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ اس نے 17 اپریل 1978 کو اپنے سب سے بڑے مخالف کمیونسٹ لیڈر میر اکبر خان کو قتل کروا دیا۔
اور یہ وہ قتل تھا جس نے سردار داؤد خان کے خلاف نفرت کو ایک نقطے پر جمع کر دیا۔ ناظرین کرام، میر اکبر کے قتل کے محض 10 دن بعد 27 اپریل کو سردار داؤد کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی۔ فوج نے اسے، اس کے بھائیوں، بیویوں، بیٹیوں، پوتوں اور پوتیوں کو گولی مار دی۔ اس فوجی بغاوت میں اس سمیت اس کے خاندان کے 30 افراد ہلاک ہوئے۔ داؤد کی لاش کو جیپ کے ساتھ باندھا گیا اور کابل شہر میں گھسیٹا گیا۔ داؤد کی لاش جس جگہ سے گزرتی تھی، لوگ اس پر تھوکتے تھے اور اسے ٹھڈے مارتے تھے۔ شام کو جب اس کا سفر مکمل ہوا تو اسے جنازے، غسل اور کفن کے بغیر خاندان کی دوسری لاشوں کے ساتھ اجتماعی قبر میں دفنا دیا گیا۔ ناظرین کرام، یوں سردار محمد داؤد خان کی لاش 30 برس تک ایک گمنام قبر میں پڑی رہی، لیکن پھر 26 جون 2008 کو کھدائی کے دوران کابل شہر میں 2 اجتماعی قبریں دریافت ہوئیں۔ دونوں قبروں میں 16 لاشیں تھیں۔ ان لاشوں میں سے ایک لاش کے پاؤں میں مگرمچھ کی کھال کا جوتا تھا۔ یوں ہی جوتے پر پڑی خاک جاڑی گئی، اس کی پالش چمکنے لگی، اور یوں اس جوڑے نے یہ راز فاش کر دیا اور سردار داؤد کی نعش سامنے آ گئی۔